ایران اور جہاں پر اسرائیل ہے وہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے بارڈرز کو دیکھیں، ایران کی طرف ہم دیکھیں، ایک طرف پاکستان ہے، اوپر مشہد کے اوپر ترکمانستان ہے، اگر ہم اوپر اور چلے جائیں تو ٹرکی کا ایک حصہ ان کے ساتھ لگتا ہے ایران کے ساتھ. اگر ایران نے حملہ کرنا ہے، عراق ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، ادھر سے سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے، کویت کا کچھ حصہ ہے وہ لگتا ہے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب خاموش رہ سکتے ہیں اس جنگ میں. پاکستان اور بھارت کا جب معاملہ تھا، سرحدیں مل رہی تھی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کشیدگی چل رہی تھی اور دونوں نیوکلیئر پاورز تھی، اس لیے پوری دنیا کو فرق پڑ رہا تھا. اب ایران پر یہ ہے کہ آپ نے نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کرنے ہیں. دوسری طرف اسرائیل نیوکلیئر پاور ہے، لیکن درمیان میں جو آپ اتنے ممالک دیکھ رہے ہیں اس سے یہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اس وقت بھی جو حملے ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ چکنے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہر جو ملک ہوتا ہے اس کو اپنی جنگ خود لڑنی ہوتی ہے. بے شک ان کا ساتھ دیا جاتا ہے اور ان کی سپورٹ میں لوگ سامنے آتے ہیں، مختلف ممالک سامنے آتے ہیں. جو آپ سرحدوں کی بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو وہ تو اس جوابی کارروائی میں تو بالکل ایران کے ساتھ ہوں گے. جوابی کارروائی میں یہ خیر یہ تو جو ان کا ایک نیکسس بنتا ہے، جس طرح کے معاملات ہوں گے وہ اس کے بعد کی بات ہے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ اسرائیل اگریسر ہے اور اس وقت ایران نے جوابی کارروائی کی ہے اور یہ بھرپور جوابی کارروائی ہے. شاید اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ اس طرح سے تل ابیب پر میزائل گرتے ہوئے اسرائیل دیکھے گا اور دنیا دیکھے گی. تو یہ خاصا ایک بھرپور جواب ہے جو ایران کی جانب سے آیا ہے. ایران کے پاس اس وقت نتھنگ ٹو لوز والی جو ہے نا وہ صورتحال بن چکی ہے. جس طرح سے ٹارگیٹڈ ایک بہت سخت حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، آپ کا فوجی سربراہ جو ہے وہ اس میں شہید ہو جائے، پاسداران انقلاب کا سربراہ وہاں پر شہید ہو جائے، آپ کے سائنسدان جو آپ کے اس پہ نیوکلیئر کے پروگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ اس میں شہید ہو جائیں، آپ کے کمانڈرز شہید ہو جائیں. اتنا ٹارگیٹڈ آپریشن ہو جس کے بعد آپ اندر بھی دیکھ رہے ہوں کہ یہ معاملہ اندر سے جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ کہیں سے جو ہے ہمارے اندر جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا ان کا سرایت کر چکا ہے کہ ان کو یہاں سے انفارمیشن جا رہی ہے اور اس کے جواب میں پھر ایسا حملہ کیا جائے. اور ابھی تو 7 طیاروں کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. بالکل، ابھی آپ نے بات کی کہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا، لیکن ان کو اندازہ تھا. جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بھرپور حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جو تباہ کرنے جا رہے تھے وہ ایک عام بات تو نہیں تھی. وہ ایک دفاع ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، ایک جوہری پروگرام کو تباہ کرنا، میزائل بنانے کی ان کا جو پروسیس تھا اس کو روکنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ان کے بہترین سائنسدان اس عمل میں شامل رہے ہوں گے جو کہ تباہ ہوئے ہیں، جن کو ٹارگٹ کر کے وہاں پر شہید کیا گیا ہے. اور ان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے بڑی، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے اس حملے میں. تو اس کے بعد ان کو اندازہ تھا کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی حملہ کریں گے، اور یہ ایک بڑا حملہ تھا، چھوٹا حملہ تو تھا نہیں، اسرائیل کو اندازہ تھا کہ یہ حملے کے بعد جو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں وہ بڑے اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک اوپن جنگ تھی، یہ کوئی چھپ کر حملہ نہیں کیا گیا تھا. حملہ کرنے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا. اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ مختلف ممالک کو آگاہ کیا گیا ہے اوپنلی. ہم نے کچھ دن پہلے سے دیکھا کہ سڑکیں خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن ایک دم سے حملے کو روکنا ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہوتا ہے. آپ جوابی کارروائی فوری کر سکتے ہیں اور وہ پھر ایران نے کی ہے. کچھ گھنٹوں کا وقفہ بے شک اس میں ضرور آیا ہے اور اس حملے میں ابھی تک کارروائی جاری ہے. ایران اس سے بڑھ کے بھی حملے کر سکتا ہے. ایک مایوسی کے بعد، ایک دکھ بھرے پورا دن گزارنے کے بعد، ان حملوں کے بعد ایران میں جشن کا سماں ہے اور ایرانی اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ وہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سہری شبی بتایا تھا کہ سرخ پرچم بھی لہرایا گیا تھا جو انتقام کے حوالے سے لہرایا جاتا ہے، بدلے کے حوالے سے لہرایا جاتا ہے. اور اب ایران میں جشن کا سماں ہے کہ ہم نے جوابی حملہ کر دیا ہے. جو چوٹ پہنچائی اسرائیل نے وہ بہت ہی سخت چوٹ تھی، لیکن اس کے بعد اب جب حملہ کیا گیا ہے، جوابی حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، اس کے بعد ایران میں جشن کا سماں ہے اور اس بات کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ایران نے میزائلوں کی تیسری لہر بھی اسرائیل پر داغ دی ہے. پے در پے میزائل داغے جا رہے ہیں. ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں بجلی بند ہے اور شہریوں کو بنکرز میں بھیجا گیا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سرش میں جو ذکر کر رہا تھا نا کہ ان کو یہ امید نہیں تھی، کیونکہ ان کو زوم بہت زیادہ تھا، ان کو گھمنڈ بھارت کی طرح بہت زیادہ تھا کہ ہمارا تو دفاع ناکام
नाकाबिल तस्खीर है। इस दिफा को कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया में जो आएगी और तल अबीब में शायद इस तरह से एंटर हो जाएगी, हम तो उसको पहले ही इंटरसेप्ट कर लेंगे, पहले ही तबाह कर लेंगे। नेतन्याहू को ये बहुत ज़्यादा जोम था जो इन मिसाइल्स के बाद हमें वो खाक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यही आप सुबह से भी देखें तो बात हो रही थी कि शायद ईरान में सकत नहीं है कि वो इस तरह का हमला कर दे। कहाँ 2000 किलोमीटर की पोस्ट चल रही थी, 2200 किलोमीटर की पोस्ट चल रही थी कि इतना दूर है भाई, जॉर्डन से होके आपने जाना है। पहले आपको जॉर्डन से आपके तमाम ड्रोन जो हैं वो गिरा दिए गए। लेकिन अब की ये सूरत हाल है, ये तल अबीब के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं कि ईरान ने अपना वक्त लेकर हमला किया है और उस हमले के बाद तल अबीब में ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं मिसाइल्स की, ये शोले आग के देखे जा रहे हैं, ये धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। ये फ़ज़ाई मनाज़र हैं जो कि आप देख सकते हैं, एक जानिब ईरान के हैं और एक जानिब इसराइल के हैं और इसराइल पर हमले जारी हैं। ईरान में इस वक्त जो है वो जश्न जारी है ईरानी अवाम की जानिब से। जब इसराइल पर हमला किया गया इस जंग के बाद, जंग तो ज़ाहिर सी बात है अभी भी जारी है, लेकिन जवाबी हमला वो इस तरह से अवाम में खुशी की लहर जो दौड़ती है, उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो दिफाई निज़ाम है वो इतना खोखला नहीं है। ये जो चीज़ है किसी भी मुल्क की जो अवाम के लिए होती है, वो सुकून में रहने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनके जो मुहाफ़िज़ हैं वो हर तरह से एक्टिव हैं। और फिर जवाबी हमला जो किया है इसराइल के हमले के बाद, ईरान की जानिब से जो किया गया है, ईरानी हमले के बाद इसराइल के कई इलाकों में बिजली भी बंद है। ये हम अभी आपको बता रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो इसराइल पर हमला किया गया है, तकरीबन 150 से ज़ायद मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं। कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो हवा में ही तबाह किए गए हैं, लेकिन कुछ मिसाइल जो हैं वो निशाने पर लगे हैं। और जो अभी तक की इत्तलात हमारे सामने आ रही थी, अभी तक तो 7 जो हैं उनके अफराद, उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं, ईरानी हुकाम की जानिब से बताया गया है। इसके अलावा ईरानी मीडिया की जानिब से बताया गया है कि इसराइल के तकरीबन 7 लड़ाका तैयारे जो हैं वो अभी तक तबाह किए जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसराइली वज़ीर आज़म का बयान आ रहा है। वो ये कह रहे हैं इस मौके के ऊपर कि मैं और इसराइली अवाम ईरानी अवाम के साथ हैं और ईरानी अवाम के पास इस वक्त बेस्ट मौका है कि वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये बहुत अहम बयान है और ये उस प्लानिंग की तरफ की निशानदही कर रहा है जो इनकलाब ईरान के बाद की सूरत हाल है और उस इनकलाब ईरान के बाद जो मसला रहा है, जो ईरान की अमेरिका के हवाले से पॉलिसी रही, अमेरिका की ईरान के हवाले से पॉलिसी रही, तो ये बहुत अहम बयान है। ईरान और जहाँ पर इसराइल है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इनके बॉर्डर्स को देखें, ईरान की तरफ हम देखें, एक तरफ पाकिस्तान है, ऊपर मशहद के ऊपर तुर्कमानिस्तान है। अगर हम ऊपर और चले जाएं तो टर्की का एक हिस्सा उनके साथ लगता है ईरान के साथ। अगर ईरान ने हमला करना है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, उधर से सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा लगता है, कुवैत का कुछ हिस्सा है वो लगता है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि ये जंग मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सब खामोश रह सकते हैं इस जंग में। पाकिस्तान और भारत का जब मामला था, सरहदें मिल रही थी और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी चल रही थी और दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी, इसलिए पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ रहा था। अब ईरान पर यह है कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने हैं,